علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 96 تک اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور آج ہم آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 103 تک اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہودیوں کا ہی ذکر تھا۔ پچھلی جو ہم نے سورۃ البقرہ جب سے سٹارٹ کی ہوئی ہے، یہودیوں کا ہی ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو ہی یہودی کہا جاتا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ مطلب تم ایمان لاؤ جو نازل کیا اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن مجید۔ تو انہوں نے کہا ہم تو صرف توریت پر ہی ایمان لائیں گے، کیونکہ ہم پر تو صرف توریت ہی نازل کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ توریت پر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ توریت میں قرآن مجید کا ذکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر تھا کہ وہ آخری نبی ہے، اور تو پھر اس طرح سے وہ توریت کو بھی نہیں مانتے، اور وہ انبیاء کرام کو بھی قتل کرتے تھے۔ اگر وہ سچے ہیں تو پھر وہ انبیاء کرام کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اگر وہ سچے ہیں تو پھر قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں، اگر وہ توریت پر ایمان لاتے ہیں تو۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر بھی آگئے، تو پھر بھی انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل کی گئی کوہ طور میں، تو انہیں کہا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑو، اور تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سن لیا اور ہم نے اس کی نافرمانی کی، کیونکہ ان کے دل جو تھے وہ بچڑے کی محبت میں گرفتار تھے، اور ان کے سبب انہوں نے انکار کیا اس کا۔ اور پھر اس کے بعد بات ہوئی ہے جنت ہے وہ ہمارے لیے، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ وہ یہودی کہتے ہیں کہ بلاخر اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم کچھ دن ہی جہنم میں رہیں گے اور پھر جنت میں واپس آ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انبیاء کرام کی اقوام میں سے ہیں، انبیاء کرام ہماری ہی قوم سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہم ان کی سفارش سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ جو نیک اعمال کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، فرشتوں پر ایمان لائیں گے، تو وہ ہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور یہاں پہ پھر بات ہوئی ہے کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم لوگوں نے جنت میں ہی جانا ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے موت مانگو، اور پھر وہ موت بھی نہیں مانگتے، بلکہ وہ اپنا حریص، تم ان کو زیادہ حریص پاؤ گے اپنی موت میں، اپنی جو زندگی ہے وہ زیادہ چاہتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال بھی زندگی دے دی جائے تو پھر بھی ان کو عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ اگر وہ 1000 سال جئیں تو پھر بھی وہ عذاب کے ضرور حقدار ہوں گے، ان کو عذاب ضرور دیا جائے گا۔ نیکسٹ پھر ہم آج کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تم کہو، من جو کوئی، کانا ہو، عدوً دشمن، لجبرائیل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ تو بے شک وہ، نزلہ اس نے اتارا ہے اسے، علی قلبک تمہارے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے کتابیں تھی جو کہ تمہارے ہاتھوں میں ہیں، وہدیٰ اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اے محبوب تم فرما دو، جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن مجید کو اتارا ہے،
جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ بعض جو یہود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن کر کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو ان سے تو وہ کہتے تھے کہ ان سے تو ہماری دشمنی ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہی تمہارے لیے تمہارے اوپر تمہارے دل میں قرآن مجید کو اتارتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، اور جو قرآن مجید ہے وہ جو تم سے پہلے کتابیں تھیں جو کہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ من جو کانا ہو عدوًا دشمن اللہ اللہ کا و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا و رسولہ اور اس کے رسولوں کا و جبرائیل اور جبرائیل علیہ السلام کا و میکائیل اور میکائیل علیہ السلام کا فإن اللہ تو بے شک اللہ عدوً دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پہ واضح طور پر بیان فرما دیا گیا ہے کہ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ جو فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا ہو، یہاں پہ دو نام فرشتوں کا ذکر ہے، جبرائیل علیہ السلام جو وحی لایا کرتے تھے اور میکائیل علیہ السلام جو بارش نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہاں پہ میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور لقد بے شک انزلنا ہم نے نازل کی الیکا تمہاری طرف آیات بینات روشن نشانیاں واضح نشانیاں وما اور نہیں انکار کرتے وما یکفر اور نہیں انکار کرتے بیہا ان نشانیوں کا الا الفاسقین مگر فاسق لوگ ہی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تم پر واضح طور پر نشانیاں نازل کر دی ہیں، اور اس کتاب کا قرآن مجید کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے واضح طور پر بیان فرما دیا، قرآن مجید میں واضح طور پر نشانیاں بیان فرما دی ہیں، اور اس قرآن مجید کا نہیں انکار کرتے سوائے فاسق لوگ ہی، نافرمان جو اس کے ہیں وہی لوگ انکار کرتے ہیں۔ او کیا کلما جب کبھی عہد انہوں نے کیا عہدن کوئی عہد کوئی وعدہ نبذہ پھینک دیا اسے فریقن ایک گھروں نے منہم ان میں سے بلکہ اکثر ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گھروں نے اس عہد کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے جو اکثر ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں کا ہی ذکر ہے کہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اس کا ذکر توریت میں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں، تو انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، یہاں پہ اس وعدے کا ذکر ہے۔ ولما اور جب جاءہم آئے تمہارے پاس آئے ان کے پاس رسولن ایک رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معہم جو ان کے پاس ہے نبذہ پھینک دیا فریقن ایک گھروں نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب اوتو جو دی گئی الکتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا کہ گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو رسول ہونے کے ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتابی جو ان کے پاس ہے،
मतलब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही यहाँ पर बात हो रही है कि वो रसूल अल्लाह ताला की तरफ से ही आए और वो तस्दीक भी करते हैं उस चीज़ की जो कि उनके पास है। उनके पास क्या है? तौरात। तो फिर भी वो इस पर ईमान नहीं लाते, बल्कि उन्होंने जो अल्लाह की किताब है उनको अपनी पीठ पीछे ही फेंक दिया, गोया कि वो जैसे जानते ही ना हो। उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र था, कुरान मजीद का भी जिक्र था। तो उन्होंने अपनी जो किताब थी, अल्लाह की किताब तौरात, उसको ही अपने पीठ पीछे ऐसे फेंक दिया जैसे कि वो जानते ही ना हो, इस बात को जानते ही ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आयत नंबर 102 से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।